اب ہم بات کریں گے جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے تو بہت سی پرانی چوٹیں بھی سردیوں کا موسم آتا ہے تو ٹھنڈ آ جاتی ہے میں کہتی پرانی چوٹیں بھی یاد آ جاتی ہیں. پرانی چوٹوں جو ہے وہ درد وغیرہ بھی بہت زیادہ تازہ ہو جاتا ہے اور جو کسی وقت ہمارے جسم کا حصہ بھی اب بن چکے ہیں. خاص طور پر وہ درد جو کسی حادثے یا چوٹ کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن سردیاں آتی ہیں تو پھر ایک شدت سے درد ہوتا ہے, وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. لیکن اس کی وجوہات اصل میں ہے کیا, اس کے پیچھے کیا جو ہے اہم ریزنس ہے, یہ آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر برہان صاحب جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار پلیجر. یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی نا سردیاں آتی ہیں, تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا سردی آتی ہے ٹھنڈ آتی ہے. جی بالکل. لیکن جب ٹھنڈ آتی ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. جی دونوں. ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں سر, پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے لیے تو اچھا ہے. تو سر یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں, سب سے پہلا سوال تو میرا. جی بیسکلی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ویدر کا ہوتا ہے, پھر آپ نے کہا جی ٹھنڈ کا ہوتا ہے. آپ گرمیوں میں بھی کہیں کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں جدھر برف ہو اور آپ 3 to 4 days آپ گزاریں, تو اس کے بعد جو ہے آپ کی باڈی میں جو ہے نا اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے. بیسکلی جو ٹمپریچر ہے وہ جیسے ڈراپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے بلڈ ویسلز جو ہے نا, جو کہ خون کی وہ نالیاں ہیں آپ کی باڈی کے اندر, وہ کانسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ فلو کمپرومائز ہو جاتا ہے ان جوائنٹس کو اور مسلس کو. جب بلڈ فلو کمپرومائز ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر آکسیجن ہوتا ہے, نیوٹرنٹس ہوتے ہیں آپ کے جوائنٹس کے لیے, مسلس کے لیے, یعنی خوراک ہوتی ہے جو کہ پراپرلی وہ ادھر نہیں پہنچ پاتی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس طرح کے پرابلم, اسٹفنس, مارننگ اسٹفنس اور پینز اور یہ کرونک پینز یہ آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس جو درد ہیں, یہ جو چوٹیں ہیں, پرانی چوٹیں, اس میں فزیو تھراپی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ پرانے چوٹیں جو ہیں, سے فار ایگزامپل ایک بندے کو انجری ہوئی, ہم 2 to 3 weeks میں ایکیوٹ میں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی ایکیوٹ ہے, پھر سب ایکیوٹ ہے, پھر کرونک میں چلی جاتی ہیں. اس کو ایڈریس نہیں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے فار ایگزامپل کسی کی بیک کا پین کا انجری, وہ سلپ کر گیا واش روم میں کہیں بھی فلور پہ, اور وہ وقتی طور پر اس نے کیفلام وغیرہ کھا لی اور بس وہ دیٹس اٹ. لیکن اگر اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے تو وہ کبھی بھی کرونک پینز میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. پلس یہ ہے کہ اس میں فزیو تھراپی کا یہ رول ہے کہ ہم اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کس لیول پہ پرابلم ہے, مسل کے لیول پہ پرابلم ہے, لیگامنٹس ہیں, جوائنٹس ہیں, کون سے جو ہے وہ بون کا ایشو ہے, کون سے ڈسک کا ایشو ہے. اس کے بعد جو ہے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے, تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے ان سینس کہ ہفتہ 10 دن کا ہوتا ہے, بٹ پرماننٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی ڈائگنوز کی, ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں نا لوگ ڈائگنوز کی طرف نہیں جاتے, لوگ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے پیراڈول کھا لی ہے, میں نے ایک کیلشیم کھا لی, وٹامن اے لے لیا. یہ کیوں ہے سر ڈائگنوز تو ان کو خودکش دھماکہ لگتا ہے کہ بس یہ سوسائڈ بامبر آ گیا, ہمیں پتہ چل جائے گا بیمار ہیں, بھائی آپ ہیں, لیکن آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ ہیں. اصل میں یہ کہ جی ڈائگنوزز آج کل ایک اور چیز ہے سیلف ڈائگنوزز, وہ ہے جی گوگل میں کر دیا جی بیک پین, وہ آپ کو سیدھا کینسر کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ ایون آپ کہیں کہ جی میرے دانت میں درد ہے, گوگل کو جیسے یا اے آئی میں آپ ڈالیں گے یا میٹا میں, تو وہ اس طرح کی اصل میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے, اور ایک لے مین کے لیے اس میں اپنے لیے ایک صحیح انفارمیشن ڈھونڈنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں اور دوائیاں اور خود بھی گھر میں ہربل سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے پہلے فرسٹ اسٹیج میں؟ اصل میں یہ کہ سے فار ایگزامپل بلیڈنگ ہو رہی ہے, اگر اسکن یہاں سے پھٹ گئے, ٹھیک ہے, کسی بھی جوائنٹ کے یا کسی بھی لیول پہ, تو اس کے لیے جو ہے گھر کے اندر اگر کچھ آپ کو فرسٹ ایڈ آتا ہے تو وہ کیجیے گا. ادروائز رش ٹو دا ہاسپٹل یعنی رسک کلینک کہ ادھر ہی جو ہے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو معذوریاں, ڈسیبلٹیز اور ڈیتھس ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں, وہ رانگ ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. کہ جیسے وہ گر جاتے ہیں تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے, ہاں جی پکڑے, یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے, وہ اٹھاتے وہ کہیں اس کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے, کبھی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے, کبھی وین یا آرٹری کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2-3-4 پینز ایسے ہیں جن کی بھی بات کروں گا, غزل بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بیک پین کی بات کرتے ہیں. اس کو بعض اوقات ہم تو بہت لائٹ لیتے ہیں, مطلب میں 2 گھنٹے شو کرتا ہوں, اس کے بعد 1 گھنٹہ تو جا کے کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے یار کہ کمر تھوڑی سیدھی ہو جائے. پورا پاکستان اسی طرح کرتا ہے, لیکن اس کو جب سیریس نہیں لیتے ہیں تو کوئی شٹیکا کی طرف چلے جاتے ہیں, کوئی کہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پروفیسر صاحب تھے, وہ ایک بہت اچھی بات کرتے تھے کہ یار دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جن کو اس وقت کمر درد ہے اور ایک جن کو ہوگا. تو مطلب اس سے کوئی نہیں بچنے والا. جو بھی انڈیویجول پیدا ہوگا تو وہ کمر درد ایکسپیرینس لازمی کرے گا. اس میں کیا جی کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, جیسے کہ اب یہ صوفہ کشن وغیرہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس طرح سے. سو پلس یہ کہ لیک آف اسٹریچنگ, لیک آف ایکسرسائز, لیک آف ان ایکٹیویٹی, تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں 2-3 گھنٹے شو کرتا ہوں, پھر جاتا ہوں 1 گھنٹہ ریسٹ کرتا ہوں. اگر اس 1 گھنٹے ریسٹ کے بجائے آپ 5 سے 10 منٹ کے چھوٹے چھوٹے اسٹریچز یا ایکسرسائز ان سٹنگ پوزیشن اور ان اسٹینڈنگ پوزیشن کریں تو شاید وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے. پلس یہ ہے کہ فزیو تھراپی کا جو ہے نا جی, اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں سو ہر کارپوریٹ آفس میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے, اس کا ایک کلینک ہوتا ہے, یا
یا ہر علاقے کے اندر اس طرح سے، اور لوگ روٹین میں ریگولرلی جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز بہت لائٹ لیا جاتا ہے کہ یار اب ڈیلی بیسس پہ جائیں گے، ان کو پیسے بھی دیں گے، بس یار ٹھیک ہے بس پیناڈول کیفلام وغیرہ برول فورٹ لے لو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، وہ جاتے ہیں، وہ مطلب یہ ایک طرح کا ایک مینٹیننس ہے اپنی باڈی کا. ٹھیک ہے، سو یہ بہت ضروری ہے کہ فزیو تھراپی کلینک کو وزٹ کرنا ہے. اگر جیسے کہ بیک پین کی آپ نے بات کی تو بیک پین میں بہت وجوہات ہوتی ہے. کڈنی کا پین ادھر آتا ہے، آپ کے بعض اوقات مسلس کا پین ہوتا ہے، اسپائن کا پین ہوتا ہے، ڈسک ہوتا ہے، شیاٹیکا وغیرہ. تو یہ بہت سارے کنڈیشنز ہے بیک کے اندر، لیکن یہ آپ کو وہی ایک پروفیشنل ہی بتا سکتا ہے جو آفٹر ڈائگنوسس. آفٹر ڈائگنوسس وہ فزیکل اسسمنٹ کرے گا اور ڈائگنوسس نکلے گا نا. تو یہ ابھی آپ جو بیک پین سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے نا، بہت ہی پینز ہیں جس سے آپ خود بریک میں بات کر رہے تھے، نیک پین کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. تو آپ کیا سردیوں میں مشقیں جو ہیں وہ لوگوں کو یہ تجویز کریں گے کہ یہ کرنی چاہیے؟ اچھا جی، جو سب سے پہلے بات ہے کہ جیسے ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، چاہے وہ 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے جس کی مارننگ جس ٹائم بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیڈ کے اندر کچھ جنرل اسٹریچز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے سیدھا لیٹے ہوئے اپنی نی کو پکڑا، اپنی چیسٹ کی طرف لے آئے، 10 ریپس اس پہ کیے، 10 رائٹ پہ 10 لیفٹ پہ، پھر دونوں نیز کو بینڈ کر کے اپنے لیفٹ پہ اپنے رائٹ پہ لے کے گئے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ بیک کو موبلائز کیا، پھر کھڑے ہو گئے، اسٹینڈنگ میں کچھ تھوڑی بہت روٹیشن کی. ٹھیک ہے، سائڈ بینڈس کیے 5 5 10 10. لیکن یہ کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہے، اور یہ ہے کہ آپ نے یہ ریگولر بیسس پہ کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو فالو کریں گے تبھی جا کے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے، ونٹرز میں آپ کو زیادہ اسٹریچ کرنا ہے، زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے، اور اپنی باڈی کو گرم رکھنا ہے تاکہ آپ کو پرابلم. یہی تو مسئلہ ہے، سردیوں میں لوگ اٹھتے بھی تو نہیں ہے نا. ہاں، پانی بھی پینا ہے کام کرنے کے لیے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر برہان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں جو ہے ساری مشقیں بتا رہے تھے کہ سردیوں میں جیسے میں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کو لانگ ٹرم ان چیزوں کا افیکٹ ہو سکے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ.